اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میں بڑھتی وارداتوں اور دوران ڈکیتی بنا کسی مزاحمت کے انسانی جانوں کے ضیاع پر ایم پاکستان کی پریس کانفرنس محض گفتن نشستن برخاستن سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں کراچی اب ان کی کسی بات پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی سیاست کا محور کراچی میں گرنے والی صرف لاشیں ہی رہ گئی ہیں۔ کوئی ٹارگٹ کلنگ میں مارا جائے یا دوران ڈکیتی قتل کر دیا جائے، یہ اپنی سیاسی دکان کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جرائم کے خاتمے یا ان کچی آبادیوں میں ان مجرمان کے ہائیڈ آؤٹس اور ان کی سہولت کاری پر معمور غیر مقامی پولیس پر یہ کبھی بات نہیں کرتے۔ ایوب خان کی ایما پر کراچی میں 300 سے زائد کچی آبادیوں سے شروع ہونے والا کھیل 3000 سے زائد کچی آبادیوں تک پہنچ چکا ہے، اور ان کچی آبادیوں میں جرائم پیشہ گروہوں کے ہی نہیں، ملکی و غیر ملکی دہشت گردوں کے سیف ہیونز موجود ہیں۔ بے شمار دہشت گردی کے واقعات کی تحقیقات کی صورت میں اس بات کی نشاندہی مختلف لا انفورسمنٹ کے ادارے کر چکے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ایم پاکستان اس پر اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کرتی۔ یہ وہی ایم پاکستان ہے جو عموماً ماضی میں کہا کرتی تھی کہ اسلحہ کراچی میں نہیں بنتا، جہاں بنتا ہے ان جگہوں کو ختم کیا جائے تو کراچی میں بھی اسلحہ ختم ہو جائے گا۔ بات بالکل لاجیکل ہے، مگر یہی بات آج کراچی کے چاروں اطراف کچی آبادیوں کے لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ جرائم پیشہ اور دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے یہ کچی آبادیاں ہیں، جہاں پورے پاکستان سے لوگ وارداتیں کر کے یہاں آ کر پناہ لیتے ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے کیوں ایم پاکستان بات نہیں کرتی؟ کچی آبادیوں کو ختم کرنے کے بجائے انہیں ریگولرائز کرنے کے خلاف کیوں اپنی اسٹرینتھ نہیں دکھاتی؟ کیوں اس مکروہ دھندے میں رکاوٹ نہیں بنتی؟ اور یہ کچی آبادیاں صرف جرائم پیشہ گروہوں کی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں، اس نے کراچی کی ڈیموگرافی کو بدل کر رکھ دیا۔ کراچی کا پانی، کراچی کی بجلی، کراچی کی گیس غیر قانونی طریقے سے استعمال کر کے اس کا بوجھ کراچی کی ریگولر آبادی پر بھی ڈالا جا رہا ہے۔ یہ کچی آبادیاں محض کراچی کی بدصورتی میں ہی اضافہ نہیں کر رہی، کراچی کا جسمانی اور معاشی قتل عام بھی کر رہی ہیں۔ ان کچی آبادیوں کو ختم کرنا تو چھوڑیے، ان ہزاروں آبادیوں میں موجود لاکھوں انسانوں کا ڈیٹا تک نادرا سمیت کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے آج تک ضرورت محسوس کی کہ دنیا کے 7ویں اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی کچی آبادیوں میں موجود لوگوں کی پروفائل کو تو چیک کیا جائے۔ اسے بھی چھوڑیے، الآصف اسکوائر کے پیچھے افغان بستی کے جہاں پولیس ہی نہیں، لا انفورسمنٹ تک کے ادارے جا کر کارروائی نہیں کر سکتے۔ دنیا کا ہر جرم یہاں سے ہو رہا ہے، جدید ترین اسلحے کے ڈھیر یہاں موجود ہیں، لیکن کبھی نہ اداروں نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا، نہ ہی کراچی کی نمائندگی کی دعوے دار ایم پاکستان نے اس پر بات کرنے کی زحمت گوارا کی۔ پھر کس منہ سے یہ کراچی میں ڈکیتی اور قتل کی وارداتوں پر مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں؟ اگر یہ واقعتاً کراچی اور مہاجر عوام سے مخلص ہوتے تو آج پریس کانفرنس میں محض پیپلز پارٹی پر الزام تراشی کر کے محلہ کمیٹیوں اور بیریئر کی نوید نہیں سناتے، بلکہ اعلان کرتے کہ اب اگر کراچی میں ڈکیتی یا قتل کی ایک بھی واردات ہوئی تو جس تھانے کی حدود میں یہ واقعہ ہوگا وہاں کا اے اور اے اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ تھانے کا گھیراؤ کرے گا اور اس وقت تک دھرنا دے کر بیٹھا رہے گا جب تک قاتل اور ڈاکو گرفتار نہیں کر لیے جاتے، اور اس تھانے کے ایس ایچ او سمیت گشت پر مامور اہلکاروں کی معطلی نہیں ہو جاتی۔ اور اس اقدام کے باوجود بھی اگر نتیجہ نہیں نکلا تو آئی جی اور ڈی آئی جی آفیسز کا گھیراؤ کریں گے، اور ساتھ ہی کچی آبادیوں اور افغان بستی کا ڈیٹا نادرا کے ذریعے کمپلیٹ کروا کر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور غیر مقامی جرائم پیشہ افراد کو ملک اور شہر سے باہر کرنے کے اقدامات کے لیے وفاق اور صوبے پر دباؤ بڑھائیں گے، اور اس کے ساتھ کراچی کے شہریوں کو اپنے تحفظ کے لیے نہ صرف لائسنس بنوا کر دیے جائیں بلکہ انہیں اپنے تحفظ اور دفاع کے لیے آنے والے قاتل اور ڈاکو کو مارنے کا بھی اختیار دیا جائے، اور پولیس کو علاقہ ایم یا ایم کی سطح پر کمیٹیوں کے ذریعے امن و امان قائم کرنے کے لیے اختیارات دیے جائیں، کیونکہ جو پولیس گھر کی تعمیرات کے وقت منٹوں میں پہنچ سکتی ہے وہ واردات کے وقت بھی منٹوں میں ہی پہنچ سکتی ہے، اگر علاقے کے منتخب نمائندے شریک جرم نہ ہو تو۔